السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اب ان کا ظہور ہونے لگا ہے۔ اب یہ حضرت امام مہدی کون ہیں، ان کا اصل نام کیا ہوگا، کس طرح یہ لوگوں سے بیعت کریں گے، کس طرح یہ امام بنیں گے، کتنے سال یہ حکومت کریں گے اور ان کا دور حکومت کیسا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ کے ان کی مدد کریں گے، تو یہ سارا کچھ جانیں گے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ امام مہدی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ اب کیا ہے کہ حضرت امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب ان کی خلافت کے بارے میں کیا ہے؟ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا۔ بالآخر لوگ امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیداء کے مقام پر دھنس جائے گا زمین میں۔ امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء و فضلاء جوگ در جوگ حضرت امام مہدی کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینے سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر مکہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیداء کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے علماء اور فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ وہی لشکر ہے کہ جس کے معاملے میں حضرت عائشہ نے بھی فرمایا تھا کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک لشکر آئے گا اور اس کو اول و آخر سارا دھنسا دیا جائے گا، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی یہ نیت یہ نہیں ہوگی کہ ہم کعبہ کو جا کے ڈھا دیں، بلکہ وہ کسی کاروبار کے لیے یا کسی سے نکاح کے لیے یا کسی اور نیت سے ساتھ ہو جائیں گے ان لوگوں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ کون کس نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ چلیں یا کسی کا ساتھ دیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ ابتداء میں امام موصوف کے ساتھ ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کے لیے طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیداء کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دعا بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لشکروں کو بھی زمین میں دھنسا دے۔ بیداء کے مقام پر دھنسنے والے لشکر میں صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا۔
حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی درمیانی حصہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کی مدد کے لیے آئے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے سوائے ایک قاصد کے کہ وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا کہ اس جو پورے کا پورا قافلہ تھا یا جو پورے کا پورا لشکر تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت میں صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی کا اب یہ ہے کہ دور جو ہوگا خلافت کا وہ کتنے سال کا ہوگا اور ان کا حلیہ کیسا ہوگا، تو وہ بھی اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک ہوگا۔ امام موصوف کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ امام مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ ان کی جو خلافت ہوگی یا ان کا جو دور ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی، اس قدر لوگوں کے پاس مال ہوگا کہ لوگ دوسرے لوگوں میں ان کی تقسیم کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں لے کر صدقہ خیرات کرنے کے لیے نکلیں گے لیکن صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے دور میں ہی نازل ہوں گے، لیکن وہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہم جانیں گے کہ اس وقت حضرت امام مہدی کیا کر رہے ہوں گے اور امامت کون کروائے گا اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم آپس میں ہی ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اعزاز کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آنا، یہ بھی امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا سیاہ جھنڈے والے لوگ نکلیں گے اور آ کے وہ جھنڈے بیت المقدس پہ نصب کر دیں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جیسے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ آ کے حضرت امام مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، تو صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے کہ حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو مختصراً آج آپ کو بتایا ہے کہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے، ان کا سلسلہ نسب کس طرف ہوگا، کس کے خاندان میں سے ہوں گے، اور ان کا حلیہ کیسا ہوگا، کیسے آ کے وہ حکومت کریں گے، اور ان کا جو دور حکومت ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ خوشحالی کا دور ہوگا، اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ صدقہ خیرات لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور انہی کے دور میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔